ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پچھلی آیت میں والذین ينفقون اموالهم رعاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، اس میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ مال خرچ کرتے ہیں تو مال دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، حقیقت میں یہ اللہ پہ ایمان نہیں لائے اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لائے، لہذا شیطان کو ان کا ساتھی بنا دیا گیا ہے۔ من یکن الشیطان لہ قرینا، جس شخص کا شیطان ساتھی بن جائے، فساء قرینا، اس کا ساتھی تو بہت ہی برا ساتھی ہے۔ یہ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بخل کی مذمت فرمائی، اور شریعت کی اصطلاح میں بخیل وہ ہے جو زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد چونکہ انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے، بعد کا جو مال ہے اس میں صدقہ خیرات کی ترغیب تو بہت ہی لائی گئی ہے، لیکن چونکہ فرض ادا ہو جاتا ہے لہذا شریعت کی اصطلاح میں وہ بخیل نہیں رہتا۔ بخیل وہی ہے جو اللہ کا حق بھی ادا نہ کرتا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مذمت فرمائی اور فرمایا کہ ان کے اس طرز عمل کی وجہ سے ہم نے شیطان کو ان کے ساتھ لگا دیا ہے، اور ظاہر ہے جس آدمی کے ساتھ شیطان لگا ہوگا شیطان اس کو شرک پہ، بدعت پہ اور نافرمانیوں پہ ہی کا راستہ دکھائے گا اسے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے وہی بات جو منافقین کی علامتیں ہیں
یا جن کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حوالہ دیا ہے اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی وَمَاذَا عَلَيْهِمْ. ماذا سوالیہ لفظ ہے یہ. ماذا کیا مصیبت ہے یا کیا وجہ ہے یا کیا تکلیف ہے علیہم ان کے اوپر یا کیا وبال ہے ان کے اوپر کون سی قیامت آ جاتی ہے ان پہ. لو آمنوا باللہ اگر یہ منافق لوگ آمنوا ایمان لے آتے باللہ اللہ پر یعنی دل سے ایمان لے آتے. بظاہر تو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ کیا وبال آتا ہے ان پہ کیا مصیبت آ جاتی ہے ان پہ کیا پریشانی ہوتی ہے ان کو. لو آمنوا باللہ اگر حقیقی طور پہ دل سے سچے دل سے ایمان لے آتے اللہ پہ والیوم الآخر اور آخرت کے دن پہ ایمان لے آتے وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَأَنفَقُوا اور خرچ کرتے مما اس چیز سے رزقهم اللہ جو اللہ نے ان کو رزق دیا. تینوں باتیں وہی ہیں جو پچھلی آیت میں ہیں. جس بات کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے باتیں تو وہی ہیں لیکن مختلف انداز میں کہیں انداز کسی طرح کا ہے کہیں انداز کسی طرح کا ہے کہیں انداز کسی طرح کا ہے. یہاں تو بڑا ہی عجیب انداز ہے کہ ان منافقوں پہ کیا مصیبت آ جاتی کیا قیامت ٹوٹ پڑتی ہے ان پہ اگر یہ سچے دل سے ایمان لاتے. یہ جھوٹے دل سے ایمان لائے ہیں اندر سے یہ کفار کے ساتھ ہیں اندر سے ان کا دل جو ہے وہ ایمان پہ مطمئن نہیں ہے اضطراب ہے شک ہے ان کے دلوں میں پتہ نہیں یہ نبی سچا ہے یا جھوٹا ہے یہ قرآن سچا ہے یا جھوٹا ہے آخرت آنے والی ہے یا نہیں آنے والی. دل ان کا گواہی نہیں دیتا لیکن بظاہر انہوں نے ایمان کا دعویٰ کر رکھا ہے. انہی تینوں باتوں کا اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں اس انداز میں ذکر فرمایا کہ کیا مصیبت آتی ہے ان پہ. اب یہ جو انداز ہے اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے یہ باتیں ہیں آسان مشکل نہیں ہے. یہ بالکل ویسی ہی بات ہے جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر کے پاس سے گزرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی یہ جو دو قبر والے ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے لیکن عذاب کسی بڑی بات پہ نہیں ہو رہا عذاب کسی بڑی بات پہ نہیں ہو رہا. ایک تو یہ پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتے تھے بچتے نہیں تھے دوسرا یہ غیبت یا چغلی سے نہیں بچتے تھے. حالانکہ یہ باتیں تو بہت بڑی ہیں کبیرہ گناہ ہے لیکن جو اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ دو بڑی باتیں نہیں تھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں باتوں سے بچنا کوئی مشکل کام نہیں تھا. باتیں تو بڑی ہیں یہ باتیں تو کبیرہ گناہ ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی اگر یہ بچنا چاہتے اگر یہ نیت اور ارادہ کر لیتے ان گناہوں سے بچنے کا تو یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا. بالکل وہی انداز یہاں پہ ہے. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ ان منافقوں پہ کون سی قیامت ٹوٹ پڑتی ان منافقوں پہ کون سا آسمان گر پڑتا یا کون سی مصیبت آ جاتی ہے ان پہ اگر یہ سچے دل سے اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لے آتے. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ اور اللہ نے جو ان کو رزق دیا ہے اس سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے. رزق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ یہی انداز اختیار فرمایا ہے. رزقہم اللہ رزق دیا ہوا اللہ کا ہے جس کا دیا ہوا ہے وہی مانگ رہا ہے اسی کو دینا ہے. اب دیکھیے کہ آپ کوئی فیکٹری بناتے ہیں یا بقالہ بناتے ہیں وہاں پہ ملازم رکھتے ہیں اس ملازم کے پاس آپ کا حساب کتاب ہے. اب آپ اس ملازم کو کہتے ہیں کہ بھئی اچھا یہ جو تمہارے پاس خزانہ ہے تمہارے پاس پیسے ہیں فلاں آدمی میں بھیجوں گا اس آدمی کو اس سے اتنے پیسے دے دینا. اب اگر وہ ملازم آپ کا آپ کے کہنے کے باوجود انکار کر دے جاؤ بھائی جاؤ میں تمہیں پیسے نہیں دیتا تو کیا خیال ہے آپ کا اس ملازم کے بارے میں
انتہائی نافرمان ہے اور آپ اس کو لمحہ بھر کے لیے گوارا نہیں کریں گے. اور یہ تعلیم تو اللہ تعالیٰ نے بالکل قرآن مجید کے ابتدا میں دے دی. ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے جب ہم انہیں حکم دیتے ہیں کہ اچھا بھئی یہاں خرچ کرو، رزقنا یہ رزق ہمارا ہے تمہارا نہیں ہے. رزقہم اللہ اللہ نے ان کو دیا. یہ جو مال دولت ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنی نسبت ارشاد فرما کے یہ بات واضح فرمائی ہے کہ جو میں تمہیں مال دولت دیتا ہوں تم تو محض ایک نوکر ہو جس کو میں نے خزانہ دے دیا وقتی طور پہ کہ بھائی یہ خزانہ تمہارے پاس ہے، میں تمہیں جو حکم دوں گا تم نے اس طرح اس کو خرچ کرنا ہے. اصل میں مالک جو ہے وہ اللہ ہی ہے، اسی نے ہی ہم کو اس امانت پہ بٹھا دیا ہے. کسی کو بڑے کاروبار پہ بٹھا دیا ہے، کسی کو چھوٹے پہ بٹھا دیا ہے، کسی کے پاس کم ہے کسی کے پاس زیادہ ہے، لیکن جو کچھ بھی ہے وہ ہے تو اسی کا. اسی لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن 5 سوال ہیں جن کے بارے میں ہر آدمی کو جواب دینا ہوگا. ان میں سے 2 سوال اور پانچوں سوال بڑے اہم ہیں. 2 سوال یہی ہیں کہ تم نے رزق جو ہے وہ کمایا کیسے اور خرچ کہاں پہ کیا. کمانے پہ بھی پابندیاں ہیں، شریعت نے کمانے پہ بھی پابندی لگائی ہے. انسان اپنی آزاد مرضی سے رزق کما نہیں سکتا. اور پھر رزق خرچ کرنے پہ بھی کوئی انسان یہ گمان نہ کرے فرعون حامان کی طرح اوتی تو ملا علم نندی کہ یہ تو میرے علم کی وجہ سے میں نے کمایا ہے، میرا ہے رزق. یہ خناس کسی کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ یہ رزق میرا ہے یا مال میرا ہے یا دولت میری ہے. فرمایا کہ ہم قیامت کے دن پوچھیں گے کہ یہ رزق تمہیں ہم نے دیا تھا کہاں کہاں تم نے خرچ کیا، ہماری اجازت سے کیا یا اپنی مرضی سے اللہ تللے اڑاتے رہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ کیا قیامت آ جاتی ہے منافقوں سے اگر سچے دل پہ اللہ پہ ایمان لے آتے، سچے دل پہ رسول پہ ایمان لے آتے، سچے دل سے آخرت پہ ایمان لے آتے اور پھر جو رزق اللہ نے دیا ہے اس رزق کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے. اور بنیادی چیز جو ہے وہ ایمان ہے، اور ایمان میں عقیدہ توحید جو ہے وہی سارے کا سارا اسلام. عقیدہ توحید جو ہے وہی سارے کا سارا. اور ایمان جب اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان لاؤ تو ایمان لانے میں سر فہرست یہی چیز ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے اور اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. اور ایمان لانے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اوامر اور نواہی ہمیں بتائے ہیں، جن باتوں کا حکم دیا ہے، جن باتوں سے روکا ہے، منوان ہم ان پہ عمل بھی کریں، ان سے رک بھی جائیں. اور یہی وہ بات ہے جو حضرت عائشہ نے فرمائی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب صحابہ نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو ہے وہ قرآن تھا. مطلب یہ اس کا یہ ہے کہ جتنے بھی احکام ہیں قرآن مجید میں، اوامر ہیں، سب سے بڑھ کے اس پہ عمل کرنے والے اللہ کے رسول. اور جتنی بھی برائیاں ہیں، جتنے بھی نواہی ہیں جن سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے، اللہ کے رسول سب سے زیادہ بڑھ کے ان پہ عمل کرنے والے تھے، ان سے رکنے والے تھے. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ایمان لانے میں یہ بات شامل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ابدیت دونوں پہ ایمان لایا جائے. آپ اللہ کے رسول بھی ہیں، اللہ کے بندے بھی ہیں. رسول ہونے کے اعتبار سے اللہ کی رضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں اور اللہ کا غصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے میں. جو بات اللہ کے رسول نے فرما دی وہی بات اللہ کی، جو بات اللہ نے فرما دی وہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی. یہ ہے تو رسالت کا مقام. اور جہاں تک ابدیت کا مقام ہے اس میں اکثر لوگوں نے ٹھوکر کھائی کہ جس کا مقام رسالت کے اعتبار سے اتنا بلند ہے کہ اللہ کی ناراضی میں اس کی ناراضی ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں اللہ کی نافرمانی ہے، جس کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے، وہ بشر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ عبد کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بشری یہی آزمائش ہے، بڑی سخت آزمائش ہے۔ آج تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے صحیح عقیدہ دے دیا ہے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار بھی ہوتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم بھی آتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے بھی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے بھی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنسو بھی آتے تھے۔ جب لوگ دیکھتے تھے کہ یہ تو سب کچھ معاملہ وہی ہے جو ہم کرتے ہیں، اس کی بیوی بھی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، پھرتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، ساری باتیں تو ہماری طرح کی ہیں، ان کو یہ گمان ہونا یا غلط فہمی ہو جانی کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اور آج بھی جن کو پھیر ہے، وہ پھیر ایسے نہیں ہے، بلا وجہ نہیں ہے، جو یہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں وہ تو اللہ کے نور سے نور ہیں، بشر نہیں تھے، وہ نوری تھے۔ یہ تو جب انسان قرآن مجید کو پڑھے تو قرآن مجید یہ اس عقیدے کی وضاحت کرتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے مطالبے کرتے ہیں نشانیاں لانے کا، نشانیاں لانے کا تو ہم نے تمہیں اختیار ہی نہیں دیا، نشانی تو میرے پاس ہے، جب میں چاہوں گا دکھاؤں گا، جب نہیں چاہوں گا نہیں دکھاؤں گا۔ تم سے قیامت کا پتہ پوچھتے ہیں، قیامت کی تاریخ پوچھتے ہیں، اے نبی ان سے بتا دو انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین، قیامت کا آتا پتہ میرے پاس نہیں ہے، میں قیامت کی نشانیاں تمہیں بتاتا ہوں اور یہ بتاتا ہوں کہ قیامت آنے والی ہے، لیکن کب آئے گی یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے۔ اب وہ تو کہتے ہوں گے نا کہ اچھا جی اگر تمہیں پتہ نہیں تو ہمیں بھی پتہ نہیں، تو پھر رسالت تمہاری کیسے؟ یہ بات معمولی نہیں ہے، یہ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں صحیح عقیدہ دے دیا، اور جو قرآن چاہتا ہے، جس طرح قرآن نے وضاحت کی ہے، بار بار وہ کہتے تھے اچھا ہی تم یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس باغ ہونے چاہیے، تمہارے پاس ملازم ہونے چاہیے، فرشتے آسمانوں سے نازل ہو، تمہارے پاس خط لکھا ہوا موجود ہو کہ محمد جو ہے اللہ کا رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ بات کہو، سبحان ربی، بشری تقاضوں سے پاک ذات جو ہے وہ صرف اللہ کی ہے۔ سبحان ربی، اللہ پاک ہے بشری تقاضوں سے، نہ اللہ کی اولاد ہے، نہ اللہ کے ماں باپ ہیں، نہ اللہ کے کوئی مددگار ہے، نہ اللہ کو نیند آتی ہے، نہ اللہ کو پیاس لگتی ہے، نہ اللہ کو بھوک لگتی ہے، یہ بشری تقاضے ہیں۔ بشری تقاضوں سے پاک ذات جو ہے وہ صرف اللہ کی ہے۔ سبحان ربی، میرا رب پاک ہے بشری تقاضوں سے۔ هل كنت الا بشرا رسولا، اور میرا معاملہ یہ ہے کہ میں بشر بھی ہوں اور اللہ کا رسول بھی ہوں۔ ایمان لانے میں یہ بات شامل ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں حیثیتوں کو تسلیم کریں، اور ایمان لانے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ کا رسول جو ہمیں حکم دے، جس بات کی ہمیں خبر دے، اس پہ بھی ہم ایمان لائیں، اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کریں، اور جس بات کی اللہ کا رسول خبر دے اس کو من و ان تسلیم کر لیں کہ برزخ میں یہ ہوگا، قبر میں سوال جواب ہوں گے، قبر میں عذاب بھی ہے اور قبر میں جزا بھی ہے، اس کے بعد اٹھنا ہے، پھر حشر میں اکٹھا ہونا ہے، پھر اللہ نے حساب کتاب لینا ہے، میزان ہے، پلسرات ہے، جنت ہے، جہنم ہے، جتنی بھی خبریں اللہ کا رسول دے ان سب پہ من و ان ایمان لانا، یہ اس پہ یقین کر لینا، یہ ساری باتیں اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لانے میں شامل ہیں۔ اس لیے ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہی بات ارشاد فرمائی کہ آمنوا باللہ و رسول، ایمان لاؤ اللہ اور اللہ کے رسول پہ، باقی باتیں ساری بعد میں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو خطاب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کیا مصیبت آ جاتی ہے ان پہ، کیا قیامت ٹوٹ پڑتی ہے ان پہ، ماذا علیہم، اگر یہ سچے دل سے ایمان لے آتے اللہ پہ اور اللہ کے رسول پہ اور آخرت کے دن پہ، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے،
وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ان منافقوں سے پوری طرح باخبر ہے، جانتا ہے ان کے دل کے اندر کی باتیں، ان کے دل کے اندر کیسے کیسے اسلام کے خلاف اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آگ کے شعلے جلتے ہیں۔ یہ اسلام کے دشمن ہیں، اسلام کے مخالف ہیں، اسلام کو تحفظ نہیں بلکہ اسلام کی مخالفت کرنے والے ہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، بے شک اللہ تعالیٰ لا یظلم ظلم نہیں کرے گا، مثقال ذرۃ ایک ذرہ برابر بھی، وَإِن تَكُ حَسَنَةً یضاعفھا، اور اگر ایک بھی نیکی ہوگی یضاعفھا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کے اس کا اجر و ثواب دے گا، وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنے پاس سے اور بھی اجر عظیم دے گا۔ چونکہ پہلے ایمان لانے کی باتیں، ایمان نہ لانے کی باتیں اور تنبیہ ہے کہ یہ اخلاق رذیلہ بخل جیسی جو ہے ان کو چھوڑ دو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ان چیزوں کا حساب کتاب لینا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حساب کتاب لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کسی بندے پہ ظلم نہیں کرے گا۔ اور یہ بات اللہ نے بڑی جگہ دہرائی ہے قرآن مجید میں۔ وجہ یہ ہے حکم دینے والا بھی وہی، حساب کتاب لینے والا بھی وہی، فیصلے کرنے والا بھی وہی، اختیارات والا بھی وہی۔ اس لیے اس بات کا شک تو ہو سکتا ہے عام آدمی کو کہ جب ایک ہی ذات نے یہ سارے کام کرنے ہیں، حکم بھی اسی نے دینا ہے، اختیار بھی اسی کا ہے، فیصلہ بھی اسی نے کرنا ہے، جنت اور دوزخ بھی اسی کی ہے، جنت اور جہنم میں بھیجنا بھی اسی نے ہے، تو پھر جو مرضی کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ بات ارشاد فرمائی کہ بندو میں تم پہ ظلم نہیں کروں گا، ٹھیک ہے میں طاقت والا ہوں، اختیار والا ہوں، قدرت والا ہوں، لیکن ان ساری صفات کے باوجود میں کسی پہ ظلم نہیں کروں گا۔ اور وہ باتیں جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ہمیں بتا دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا حساب کتاب کے لیے اور اس کے بے شمار گناہوں کے دفتر ہوں گے، اس کا نامہ اعمال بھرا ہوگا گناہوں سے۔ جب اس کے نامہ اعمال میزان میں رکھا جائے گا تو وہ آدمی اپنے طور پہ یہ سوچے گا کہ میری ہلاکت میں، میری تباہی میں یا میرے جہنم میں جانے میں کون سی کسر باقی ہے، سارا نامہ اعمال میرا گناہوں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ فلاں جگہ اس کی ایک اور نیکی ہے، وہ بھی لا کے اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں والے پڑھنے میں رکھ۔ وہ بندہ کہے گا یا اللہ اتنے گناہوں کے مقابلے میں ایک نیکی کس کام آئے؟ گناہوں کا سارا میزان بھرا ہوا ہے اور اس کے مقابلے میں ایک نیکی۔ اس وقت اللہ یہ بات ارشاد فرمائیں گے کہ لوگوں میں تم پہ ظلم کرنے والا نہیں، اگر تمہاری ایک نیکی بھی ہے تو وہ بھی شمار ہوگی، وہ بھی میں میزان میں رکھوں گا، جس کا جتنا حساب کتاب بنتا ہے اس کو ذرہ ذرہ اس کا اجر یا اس کی سزا ملے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ وہ اس کی ایک نیکی لا کے نیکی کے پڑھنے میں رکھ دی جائے گی اور وہ ایک نیکی اس کے سارے گناہوں کو ہلکا کر دے گی، وہ نیکی بھاری ہو جائے گی۔ اللہ فرمائے گی میں آج کسی پہ ظلم نہیں کروں۔ وہ بندہ اس کاغذ کو نکالے، اس کو حدیث بتاکا کہا جاتا ہے، بتاکے کا ذکر ہے کہ وہ بتاکا ہوگا جو پورے کے پورے میزان کو لے کے جھک جائے گا اور وہ آدمی کہے گا یا اللہ یہ مجھے دکھائیں تو صحیح یہ کون سی نیکی ہے۔ وہ آدمی کو دکھائی جائے گی، اس پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ سچے دل سے توحید پہ ایمان جو ہے وہ اللہ کے رسول نے خود بھی یہ بات ارشاد فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے گناہ جو ہیں وہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں تو ساری زمین بھر جائے تمہارے گناہوں کے ساتھ، لیکن تم میرے پاس آؤ اس حال میں کہ تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوگا تو میں چاہوں گا تو تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں۔
اور دوسری حدیث میں، حدیث شفاعت میں اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ شفاعت کبریٰ کے ساتھ لوگ جنت میں چلے جائیں گے، حساب کتاب ہوگا، جہنم میں لوگ چلے جائیں گے، اور مجھے اجازت دی جائے گی شفاعت کے لیے، میں اللہ کے حضور سجدہ کروں گا۔ اللہ فرمائیں گے کہ اچھا فلاں فلاں لوگ جو ہیں ان اعمال والے، ان کو جہنم سے نکالو۔ پھر دوسری بار ایسے ہی سجدہ کروں گا، پھر اللہ اجازت دیں گے، پھر تیسری بار سجدہ کروں گا، پھر اللہ اجازت دیں گے۔ آخری بار اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ اچھا جاؤ جہنم میں جس آدمی کے دل میں رائی برابر ایمان ہے اس کو بھی نکال لو، میں رائی برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ وہی بات اللہ نے فرمائی، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، ذرہ برابر بھی ایمان جس کا ہوگا اس پہ بھی اللہ ظلم نہیں کریں گے، اس کو ذرہ برابر ایمان کا بھی اللہ اجر دیں گے۔ جب ان کی باری آئے گی جہنم سے نکلنے کی تو اللہ تعالیٰ ذرہ برابر ایمان والے کو کے لیے بھی یہ حکم جاری فرما دیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان تھا اس کو بھی نکال لو جہنم سے، ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اور پھر آگے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، ان تک حسنۃ یضاعفھا، نیکیوں کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ جب انسان نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، ابھی نیکی اس نے نہیں کی، اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ انسان کے ارادہ کرنے پہ ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب انسان اس نیکی پہ عمل کر لیتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تو پھر اس کا اجر و ثواب 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک اللہ بڑھا دیتے ہیں۔ 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں، انسان کے تقوی کے حساب سے، اس کے ایمان اور خلوص کے اعتبار سے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ وفا کے اعتبار سے، جیسا بھی اس کا معاملہ ہوتا ہے۔ یہی بات ہے نا جو اللہ کے رسول نے فرمائی کہ میرا صحابی جو ہے وہ اگر ربع کلو جو ہے وہ خرچ کر دے اللہ کی راہ میں، اور تم لوگ اس پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو تو اس کو نہیں پہنچ سکتے۔ صحابی کا جو ایمان ہے، جو خلوص ہے، جو وفاداری ہے، جو جانثاری ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، اس کا تو قیامت تک کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ دوبارہ وہ لوگ پیدا ہو نہیں سکتے جنہوں نے اللہ کے رسول کا ساتھ دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مبارک ہو اس آدمی کو جس نے مجھے دیکھا، طوبیٰ لمن رآنی، مبارک ہے اس آدمی کے لیے، بڑا خوش نصیب اور سعادت مند ہے جس نے مجھے دیکھا۔ اور فرمایا کہ وہ بھی آدمی خوش نصیب ہے جس نے اس آدمی کو دیکھا جس نے مجھ کو دیکھا ہے، مراد ہے تابعی۔ اور تیسری بات بھی فرمایا کہ اس آدمی کے لیے بھی مبارک ہو، وہ آدمی بھی خوش نصیب ہے جس نے اس آدمی کو دیکھا جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا۔ مطلب یہ کہ صحابی بھی خوش قسمت اور سعادت مند ہیں، اور تابعی بھی اور تبع تابعی بھی، لیکن صحابی کے درجے کو کوئی بھی پہنچ نہیں سکتا، خواہ پوری دنیا تابعین سے بھر جائے، پوری دنیا تبع تابعین سے بھر جائے، پوری دنیا اولیاء اللہ سے بھر جائے، سارے مل کے بھی ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں بڑھا کے دیتا ہوں نیکی کا اجر، لیکن وہ اجر جو ہے بڑھاتا ہوں آدمی کے تقوی اور اس کے خلوص کے اعتبار سے۔ جتنا تقوی ہوگا، حج پہ گئے، عمرے پہ گئے، اچھا یہ سارے لوگ 2 بال ادھر سے کٹا رہے ہیں، 2 بال ادھر کٹا رہے تھے، میں نے بھی کٹا لی، کیا ضرورت ہے اللہ کو تمہاری؟ نہ کرو عمرہ، نہ حج نہ کرو۔ اللہ کے لیے جانے دینے والے، بال کٹانا دور کی بات ہے، اللہ کے لیے تو گلے کٹانے والے بہت ہیں۔ تم اپنے بالوں کو لیے پھرتے ہو، لیے پھرو، تمہاری شکل بگڑتی ہے، تمہاری خوبصورتی میں فرق آتا ہے۔ نہ عمرہ کرو ایسا، نہ حج کرو ایسا، اللہ محتاج ہے تمہاری عمر اور حج کا۔ ایسا پھر انسان کو شیطان لگا دیتا ہے، انسان کی مت ماری جاتی ہے۔ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور پھر یہ ہے کہ اسی لیے معاملہ اللہ تعالیٰ نے سارا غیب میں رکھا ہے۔ کسی کو اللہ بتاتے نہیں ہیں کہ تمہارا یہ عمرہ قبول کر لیا یا نہیں کیا، حج قبول ہو گیا یا نہیں کیا۔
یا تمہاری نمازیں قبول ہو گئی. سارے لوگ جاتے ہیں مسجد میں نمازیں پڑھنے کے لیے. ہر آدمی یہی سمجھتا ہے جی میں نماز پڑھ کے آ گیا ہوں, میری نماز قبول ہے, میں نے فرض ادا کر دیا ہے. لیکن یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ نے کس کو کتنے مارکس دیے, کس کا 0 ملا ہے, کس کو 20 ملے ہیں, کس کو 50 ملے ہیں, کس کو 70 ملے ہیں. وہ لوگ بھی تو ہیں نا جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے پہلی صف کا ثواب کتنا ہے, تم قرعہ ڈالو, اس لیے کہ پہلی صف میں فرشتے کھڑے ہوتے ہیں, فرشتوں کی معیت حاصل ہوتی ہے نماز میں, اور باقی صفیں جو ہیں وہ بغیر فرشتوں کے ہیں. آخر پہلی صف میں کھڑا ہونے والا پچھلی صف میں کھڑے ہونے والے فرق ہے یا نہیں ہے, ان کے نمبروں میں فرق ہوگا یا نہیں ہوگا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میں لوگوں کی نیکیوں کا اجر و ثواب جو ہے ان کے خلوص اور تقوی کے مطابق 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا کے دیتا ہوں. یہ تو معاملہ ہو گیا نیکیوں کا. اب دیکھیے کہ دوسری طرف برائی کے معاملے میں بھی اللہ نے کتنا احسان کیا ہے. بڑا اللہ نے احسان, اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تو اتنی زیادہ ہیں, اور سچی بات یہ ہے کہ یہ رحمتیں اسی دنیا میں ہیں. قیامت کے دن انسان روئے گا, پیٹے گا, چیخے گا, چلائے گا. اللہ فرمائیں گے کا لخسؤ فیہا ولا تکلمون, بڑا وقت دیا تھا دنیا میں تم کو قرآن پڑھنے کے لیے, قرآن سمجھنے کے لیے, قرآن پہ عمل کرنے کے لیے, کتوں دور ہو جاؤ. کا لخسؤ, مفسرین نے لکھا ہے کہ اقصا جو ہے یہ کتے کو دتکارنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. بدبختو دور ہو جاؤ, فلا تکلمونی, آج میرے ساتھ کلام تک نہ کرو. دنیا میں بڑا کچھ اللہ, اتنی رحمت ہے اللہ کی, اتنی رحمت ہے, اتنی رحمت ہے. ساری کائنات اللہ کی رحمت سے بھر جائے تو ایک انسان گناہ گار اس میں کھڑا ہو تو اس پہ بھی زیادہ ہے اللہ کی رحمت انسان. فرمایا برائی کا معاملہ یہ ہے کہ جب ایک انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے, اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اس کی برائی نہ لکھنا, ابھی اس نے صرف نیت کی ہے برائی کی, ارادہ کیا ہے برائی کا, اس کی برائی نہ لکھنا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر وہ برائی ترک کر دے, برائی کے عمل نہ کرے تو کیا ہونا چاہیے؟ برائی کا ارادہ کر دیا, اس کے بعد برائی پہ عمل نہیں کیا تو کیا ملنا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں ملنا چاہیے. برائی کا ارادہ کیا تھا اور برائی نہیں کی, اللہ نے معاف کر دیا. جو برائی کا ارادہ تھا, جیسا نیکی کے ارادے پہ نیکی لکھ دی گئی, برائی کے ارادے پہ برائی لکھنے سے اللہ نے منع فرما دیا فرشتوں کو کہ برائی نہ لکھنا ہے اس میں. اور جب برائی پہ عمل نہیں کیا, دل سے ارادہ نکال دیا, اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ میرے اس بندے کی ایک نیکی لکھ لو کہ اس نے برائی پہ عمل نہیں کیا, برائی کا ارادہ ترک کر دیا. برائی کا ارادہ ترک کرنے پہ ایک نیکی اللہ تعالیٰ لکھوا دیتے ہیں. اور فرمایا کہ جب انسان برائی کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ بس ایک برائی اس کے نامہ اعمال میں لکھو. برائی کو نہیں بڑھایا جاتا, لیکن نیکی کا جو اجر و ثواب ہے وہ 10 گنا سے لے کے 100 گنا تک بڑھایا جاتا ہے. اور برائی کا ارادہ ترک کرنے پہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھنے کا حکم دے دیتے ہیں. اللہ کے رسول نے ایسے تو نہیں یہ بات شاہ فرمائی, اگر کافروں کو پتہ چل جائے اللہ کتنا رحمان اور رحیم ہے تو وہ بھی جنت کی تمنا کرنے لگے. اگر کافروں کو یہ پتہ چل جائے, کافروں کی بد نصیبی یہ ہے کہ انہوں نے قرآن نہیں پڑھا, بڑی بد نصیبی ہے. خواہ وہ مسلمانوں میں سے کوئی ہو, کافر تو ہے ہی ہے, ان کی تو بد نصیبی جو ہے اس پہ مہر ہے کہ انہوں نے قرآن کو اپنا دشمن سمجھ رکھا ہے, قرآن کو اس کی توہین کرتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں. بد نصیبی تو ان مسلمانوں کی ہے کہ اتنا رحمت کا خزانہ ہے, اتنا بڑا رحمت کا خزانہ ہے, 7 آسمانوں کے اوپر سے لوح محفوظ سے ہمارے پاس. پاکستان سے کسی کی چٹھی آ جائے تو انسان جھومتا رہتا ہے, پڑھتا رہتا ہے بار بار کہ اچھا جی میرے بیوی بچوں نے یہ خط لکھا ہے, ماں نے لکھا ہے, باپ نے لکھا ہے, بڑا سنبھال سنبھال کے اس کو رکھتا ہے. اچھا جی کیا لکھا تھا, کیا لے کے جانا ہے, کیا بھیجنا ہے میں نے. اور یہ تو عرش عظیم سے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے کتاب رحمت کا خزانہ ہے. یہ جو اس خزانے سے محروم ہے واللہ ہر خیر سے محروم ہے.
انہو لحسرۃ علی الکافرین، اللہ کے قرآن نے خود یہ بات ارشاد میں، قیامت کے دن یہ قرآن مجید باعث حسرت ہوگا، ہائے افسوس، اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے، چبائیں گے اپنی دانتوں کے ساتھ۔ انہو لحسرۃ علی الکافرین، قیامت کے دن یہ قرآن مجید کافروں کے لیے حسرت کا باعث ہوگا کہ افسوس ہم نے پڑھا کیوں نہیں اس کو۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چونکہ یہ قیامت کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کا بدلہ اور برائی کی سزا دینے کا ذکر فرمایا، اسی حوالے سے پھر آگے ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، فَكَيْفَ کیا حال ہوگا، اذا اس وقت، جئنا ہم لے آئیں گے، من کل امت ہر امت سے، بشہید ایک گواہ، بجینا اور ہم لے آئیں گے، بیکا تجھے، کون مراد ہے؟ بیکا سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بجینا اور ہم لے آئیں گے، بیکا تجھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی ہؤلاء شہیدا، ان لوگوں پہ گواہ۔ ہؤلاء سے مراد کیا ہے؟ یہ اشارہ ہے نا، اس طرح کے جو الفاظ ہیں قرآن مجید میں وہ بعض اوقات ایک معنی سے زائد معنی نکلتے ہیں ان کے، اور سیاق و سباق کے حوالے سے ایک سے زیادہ بھی درست ہو سکتے ہیں۔ پہلے حصے میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں قیامت کے دن اس وقت کیا حال ہوگا، اذا جئنا من کل امت بشہید، کہ ہر امت سے ہمیں گواہ کھڑا کر دیں گے۔ یہاں گواہ سے مراد ہے ہر امت کا نبی، ہر امت کے نبی کو ہم بلائیں گے اپنی عدالت میں، اور اس نبی سے پوچھیں گے، کیا سوال ہوگا؟ اے نبی، جو پیغام میں نے تمہیں بھیجا تھا حضرت جبرائیل کے ذریعے، کیا تم نے وہ پیغام اپنی امت کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ نبیوں سے بھی سوال ہوگا یہ، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فَوَرَبِّكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم، لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم سارے کے سارے لوگوں سے جواب طلب کریں گے، سوال کریں گے کہ تم کیا کر کے آئے ہو دنیا میں۔ نبیوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے، نبیوں سے بھی پوچھیں گے کہ تم نے کیا کیا جا کے، میرا پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی، کیا حال ہوگا اس وقت جب ہم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بلائیں گے کہ اپنی امت کے بارے میں تم بھی گواہی دو کہ میں نے اس امت کو ساری کی ساری دعوت اور تبلیغ کر دی تھی، یا اللہ تیرا توحید کا دیا ہوا پیغام سارے کا سارا من و عن پہنچا دیا تھا۔ اور یہ بڑا بھاری، دوسری آیت میں اس سے پہلے ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ یہ تو معاملہ، اس آیت میں تو معاملہ پیغمبروں کا ہے دونوں حصوں میں۔ پہلے حصے میں یہ ہے کہ ہر امت کا پیغمبر، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنی قوم کے بارے میں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کے بارے میں، شعیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کے بارے میں، صالح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کے بارے میں گواہی دیں گے کہ یا اللہ ہم نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ اور پھر اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کے بارے میں یہ گواہی دیں گے کہ یا اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی بڑی وضاحت کے ساتھ صحابہ کرام کے سامنے یہ باتیں رکھیں. ایک آدمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحصیلدار بنا کے بھیجا کہ جاؤ زکات وصول کر کے لاؤ. وہ آدمی زکات وصول کرنے کے بعد واپس آیا, آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ یہ تو مال ہے زکات کا بیت المال کے لیے, اور یا رسول اللہ یہ جو ہے یہ لوگوں نے مجھے ہدیہ دیا ہے, یہ میرا مال ہے, یہ بیت المال کا مال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا رنگ فق ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر منگوایا اور ممبر پہ کھڑے ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور بڑے سخت الفاظ استعمال فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت فرمایا کہ آدمی کو میں نے زکات لینے کے لیے بھیجا تھا, اب وہ آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ بیت المال کا مال ہے اور یہ جو ہے یہ میرے ہدیے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ آدمی اپنی ماں کے گھر بیٹھا رہتا, اپنے باپ کے گھر بیٹھا رہتا, اور پھر میں دیکھتا کہ اس کو ہدیے کون دیتا ہے. فرمایا جس کو یہ ہدیے کہہ رہا ہے یہ بھی بیت المال کا مال ہے, اس لیے کہ اس کو تحصیلدار ہونے کی وجہ سے یہ ہدیے ملے. اگر یہ اپنے پاس رکھے گا تو یہ حرام ہے, یہ دھوکہ ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم لوگ میرے پاس آؤ اور تمہارے کندھوں کے اوپر کوئی اونٹ جو ہے وہ بلبلا رہا ہو اور تم کہو جی زکات کے مال میں سے یہ اونٹ میں نے اپنے پاس رکھ لیا تھا. ایسے نہ ہو کہ تمہارے کندھوں پہ گائے جو ہے وہ بلبلا رہی ہو اور تم میرے پاس آؤ کہ یا رسول اللہ یہ گائے ہے جو میں نے زکات کے مال سے رکھ لی, میری مدد فرمائیے, میری سفارش کریں. ایسے نہ ہو کہ قیامت کے دن تم میرے پاس آؤ اور ایک بکری تمہارے کندھوں پہ ہو اور تم آ کے کہو کہ یا رسول اللہ میری سفارش کیجیے. حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خبردار ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی ایک سوئی لے کے میرے پاس آ جائے, ایک سوئی بھی میرے پاس لے کے نہ آنا کہ میں نے سرکاری مال سے یہ سوئی حاصل کی تھی, یہ سوئی نکالی تھی, یا رسول اللہ میری مدد کیجیے اور میری سفارش کیجیے. اور صحابی کہتے ہیں کہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک ایسے اونچے فرمائے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی سفیدی دیکھی. اتنے ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچے فرمائے اور فرمایا کہ حل بلغت تو اللہم حل بلغت, اللہم حل بلغت تو, یا اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا. اللہ کے رسول نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. قیامت کے دن کوئی آدمی یہ بہانہ نہیں کر سکتا کہ جی مجھے تو دین کے مسئلے کا پتہ نہیں چلا. 1,00,000 سے زائد صحابی حجۃ الوداع کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے یہ بات پوچھی حل ادیت حل بلغت کہ لوگوں مجھے بتاؤ کہ میں نے اللہ کا پیغام پہنچایا ہے. ایک 1,00,000 سے زائد صحابی نے گواہی دی اس بات کی, ادیتا یا رسول اللہ, بلغتا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ نے حق نصیحت ادا کر دیا, یا رسول اللہ آپ نے پیغام پہنچا دیا, آپ نے حق ادا کر دیا تبلیغ کا اور دعوت کا. اور پھر اللہ کے رسول نے اسی وقت اللہ تعالیٰ کو بھی گواہ بنا کے یہ بات کہہ دی, اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد, یا اللہ تو بھی گواہ رہنا کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا. اس کیفیت کو ذرا سامنے رکھیں کہ وہ کیفیت اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات ارشاد فرمائی نا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا, کیا حال ہوگا اس وقت. پیغمبروں سے بھی سوال کیا جائے گا, پیغمبروں سے جواب طلبی کی جائے گی کہ تم نے میرا پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا. اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بعض امتیں جو ہیں وہ انکار کر دیں گی کہ ہمارے پیغمبر نے ہمیں پیغام نہیں پہنچایا. اور پھر اللہ تعالیٰ خود ہی انہیں پوچھیں گے کہ اے نوح تمہاری قوم تو انکار کر رہی ہے کہ ہمارے پاس کوئی پیغام لے کے نہیں آیا توحید کا,
نو اب تم بتاؤ کہ تمہارا گواہ کون ہے؟ جن لوگوں نے ہاؤلاء کا اشارہ انبیاء کی طرف کیا ہے اس سے یہی مراد ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الا ہاؤلاء، ان انبیاء کے لیے بھی ان کو گواہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا جائے گا۔ یہ ہاؤلاء کا اشارہ جو ہے دونوں طرف ہے، امت کے لیے بھی ہے اور انبیاء کے لیے بھی ہے۔ اس امت کے بارے میں بھی اللہ کے رسول گواہی دیں گے کہ یا اللہ میں نے اس امت کو پیغام پہنچا دیا، اور ہاؤلاء کا اشارہ جو ہے یہ انبیاء کے لیے بھی ہے۔ جب دوسرے انبیاء کی امتیں یا قومیں انکار کر دیں گی کہ ہمارے پاس تو پیغام لے کے کوئی نہیں آیا، تو اللہ ان پیغمبروں سے کہیں گے کہ بھائی اب تو یہ انکار کر رہی ہے تمہاری امت، اب بتاؤ تمہارا گواہ کون ہے کہ باقی تم نے پیغام پہنچا کہ اللہ تو جانتے ہیں پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے عدالت میں ثبوت مہیا کرنے ہیں، اپنے علم کی بنیاد پہ فیصلے نہیں کرنے۔ اللہ نے ثبوت مہیا کرنا ہے۔ جن قوموں کی جو قومیں یا امتیں انکار کر دیں گی وہ یہ کہیں گی کہ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گواہ ہیں کہ ہم نے یہ پیغام پہنچایا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے تو وہ قومیں کہیں گی کہ آپ تو سب سے بعد میں آنے والے ہیں، آپ کیسے گواہی دیتے ہیں؟ اللہ کے رسول فرمائیں گے کہ مجھے تو وحی کے ذریعے پہلے انبیاء کی تصدیق کرنے والا بنا کے بھیجا گیا تھا، میں تو ان لوگوں کی تصدیق کرنے کے لیے آیا تھا کہ یہ جو پیغمبر آئے یہ واقعی سچے پیغمبر تھے اور ان لوگوں نے اپنا اللہ کا پیغام پہنچایا اپنی امتوں تک۔ یہ تو معاملہ اس آیت کے حوالے سے ہے، لیکن اس سے پہلے اس آیت کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ وہ آیت بھی بڑی اہم ہے، سورہ بقرہ میں ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ان دونوں آیتوں کو ساتھ ساتھ ملا کے رکھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے، امت وسط بنایا ہے۔ کس لیے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ اس امت کے لوگ جو ہیں وہ بھی گواہی دیں۔ وہ کیا گواہی دیں؟ اب یہ بالکل واضح ہے، آیت واضح ہے کہ اس امت کو ہم نے امت وسط بنایا ہے تاکہ یہ امت جو ہے گواہی دے لوگوں پہ۔ گواہی دینے والے کون ہیں اس امت کے؟ صحابہ جو ہیں انہوں نے تو گواہی ویسے اللہ کے رسول کے زمانے میں ہی دے دی۔ امت، ساری امت کا نام ہے جعلناکم امتاً وسطاً۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک سے لے کر قیامت تک جتنی بھی امت ہے مسلمانوں کی، ساری اس میں مخاطب ہے۔ ایک زمانہ نہیں مراد اس سے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک سے لے کر قیامت تک سارے کے سارے امت جو ہے وہ مخاطب ہے کہ اے امت وسط، اے امت محمدیہ، ہم نے تم کو بہترین امت بنایا ہے، اور بہترین امت اس لیے بنایا ہے تاکہ تم گواہی دینے والے بنو لوگوں پہ۔ لوگوں سے مراد کون لوگ ہیں اور گواہی دینے والے امت محمدیہ میں سے کون ہیں؟ یہ ہے کوشچن۔ امت محمدیہ میں سے گواہی دینے والوں سے مراد علماء، فضلاء، اور پھر درجہ بدرجہ جتنا بھی علم ہے کسی کے پاس۔ بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت کا بھی علم ہے تو اس کو بھی یہ گواہی دینی پڑے گی کہ یا اللہ یہ بات مجھے معلوم تھی، یہ میں نے پہنچائی، اور کوئی دوسرا آدمی اس بات کا اعتراف کرنے والا قیامت کے دن موجود ہونا چاہیے، یا اللہ اس آدمی نے باقی ہمیں بات پہنچائی تھی۔ یہ بات معمولی نہیں ہے، یہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت سننے کے لیے کہا کہ تم تلاوت کرو، میں تلاوت سننا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا یا رسول اللہ آپ پہ تو نازل ہوا۔ فرمایا مجھ پہ نازل ہوا ہے لیکن میں دوسروں سے سننا پسند کرتا ہوں۔
سننا سنت بھی ہے، اور بعض اوقات ہم جیسے جو تجوید نہیں پڑھے، ہماری قرات کا تو خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو قاری ہیں ماشاءاللہ اچھی آواز والے ہیں، ان کی جب قرات انسان سنتا ہے ایسا انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے، ایسا سرور محسوس ہوتا ہے، لگتا یہ ہے کہ قرآن مجید آسمانوں سے نازل ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے تمنا کی قرآن مجید سننے کے لیے۔ عبداللہ بن مسعود بڑا اچھا قرآن پڑھنے والے تھے۔ یہی سورہ نساء تلاوت کی حضرت عبداللہ بن مسعود نے، اور جب اس آیت پہ پہنچے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا، اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ آنسو کس بات کے تھے؟ وہ آنسو اسی بات کے تھے کہ قیامت کے دن مجھ سے یہ گواہی لی جائے گی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے یہ فریضہ نبوت کا، رسالت کا، تبلیغ کا، دعوت کا، اس کا حق ادا کیا یا نہیں کیا۔ بہت بڑی ذمہ داری اور بہت بڑا بوجھ ہے یہ۔ اور اسی حوالے سے امت محمدیہ کے جو علماء فضلاء ہیں، اور ان کے بعد جتنا بھی کسی کو علم ہے، اسے اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے کہ تمہارے پاس اتنا علم تھا، تم نے یہ علم آگے کتنے آدمیوں تک پہنچایا؟ اور یہ گواہی ہمیں دوسروں سے بھی دلوانی جواب لینا پڑے گا کہ کوئی آدمی ہمارے بارے میں یہ گواہی دے کہ ہاں یا اللہ اس نے یہ پیغام پہنچایا تھا، اس نے بات بتائی تھی ہمیں۔ جتنا بھی کسی کو علم ہے، اس علم کے مطابق قیامت کے دن وہ مسئول ہوگا۔ اور یہی مطلب ہے اس کا کہ امت وسط ہے یہ، اور قیامت کے دن یہ لوگوں پہ گواہ ہوگی۔ اور لوگوں سے مراد کفار ہیں، مشرکین ہیں، غیر مسلم ہیں، ان تک دین پہنچانا بھی ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ اور امت محمدیہ کے وہ لوگ جو کسی وجہ سے صحیح دین پہ نہیں ہیں یا گمراہی اختیار کیے ہوئے ہیں، شرک میں مبتلا ہے، بدعت میں مبتلا ہے، ان لوگوں تک بات پہنچانا بھی ہمارا فرض ہے۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت کا صحیح علم دیا ہے، ان پہ یہ فرض ہے، اور انہیں قیامت کے دن یہ گواہی دینی پڑے گی کہ یا اللہ ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے محلے میں شہر میں مشرک تھے یا بدعتی تھے یا گمراہ لوگ تھے یا غلط کار لوگ تھے، یا اللہ تیرا دین یا تیری باتیں، تیرے احکام ہم نے ان تک پہنچائے۔ اور پھر ظاہر ہے قیامت کے دن جو معاملہ اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب کا کرنا ہے، جزا اور سزا دینی ہے، اس کے بارے میں جیسا میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ذاتی علم پہ تو فیصلے کرنے نہیں، ذاتی علم پہ اللہ نے فیصلے نہیں کرنے۔ ان گواہیوں کے علاوہ بھی اور بہت سی گواہیاں ہوں گی جن کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے فیصلے کرنے ہیں۔ کرامن کاتبین کی گواہی ہے، ان کا تیار کیا ہوا نامہ اعمال ہے، اور پھر اس کے بعد انسان کے اپنے اعضاء کی گواہی ہے۔ انسان اپنے گناہوں سے انکار کر دے گا اللہ کے حضور، کوشش کرے گا کہ اللہ سے جھگڑا کر کے کسی طرح جہنم سے بچ جاؤں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب انسان سے سوال جواب ہو رہے ہوں گے، انسان دائیں دیکھے گا تو آگ ہوگی، بائیں دیکھے گا تو آگ ہوگی، آگے دیکھے گا آگ ہوگی، پیچھے دیکھے گا آگ ہوگی، ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی۔ اور انسان چاہے گا کہ کسی نہ کسی طرح میں بچ سکوں، جھگڑا کرے گا اللہ سے، نہیں یا اللہ میں نے شرک نہیں کیا، یا اللہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا، میں تو اس قتل میں ملوث نہیں ہوں، میں تو اس کرپشن میں ملوث نہیں ہوں۔ آج اس دنیا میں بچ جانا بڑا آسان ہے، لیکن ان بیوقوف اور راہموں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارا تو ایک ایک ذرہ جو ہے یہ محفوظ ہو رہا ہے۔ دلوں کے بھید جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن نکال باہر کرنے۔ انسان کے اعضاء کی گواہی ہوگی، اور پھر فرمایا کہ یوم الدین تحدث اخبارہا، یہ زمین جو ہے یہ بھی اس دن اپنی خبریں نکالے گی، یہ بھی گواہی دے گی۔ اس زمین کے جس خطے پہ، جس حصے پہ، جس چار دیواری کے اندر، جس ٹکڑے کے اوپر انسان نیکی کرتا ہے یا برائی کرتا ہے، وہ زمین کا ٹکڑا قیامت کے دن گواہی دے گا۔ باغ باغنے کی تو کوئی سبیل ہی نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ سارے ثبوت مہیا کر دیں گے. انسان کے اپنے اعضاء گواہی دیں گے, زمین کے ٹکڑے گواہی دیں گے, حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حجر اسود جو ہے وہ بھی ہر اس آدمی کے بارے میں گواہی دے گا قیامت کے دن جس نے اس کا استلام کیا. اور فرمایا کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو جتنے بھی انسان سنتے ہیں وہ قیامت کے دن اس کی گواہی دیں گے, اور جتنے حجر اور شجر سنتے ہیں وہ بھی گواہی دیں گے. اس حجر اور شجر کو بے جان نہ سمجھیں, ان کی آنکھیں ہیں, ان کی عقل ہے, ان کا شعور ہے, یہ قیامت کے دن ہمارے خلاف یا ہمارے حق میں گواہی دینے والے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے یہ کہ جب وہ بیت المال کا مال خرچ کرتے تھے, لوگوں میں تقسیم کرتے تھے, تقسیم کرنے کے بعد بیت المال کو مخاطب کر کے فرماتے تھے یہ بات, بیت المال تو گواہ رہنا, میں نے تجھے حق کے ساتھ بھرا اور حق کے ساتھ تمہیں خالی کیا. بیت المال تو مٹی کی چیز ہے, ہماری نگاہوں میں بے شعور چیز ہے, بے سمجھ چیز ہے, لیکن اس کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ گواہ رہنا تم کہ میں حق کے ساتھ تمہیں میں نے بھرا تھا, حق کے ساتھ تمہیں خالی کیا. اس لیے ان ساری شہادتوں سے اور گواہیوں سے انسان کو باخبر رہنا چاہیے. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن یہ ساری گواہیاں ہوگی, جس دن یہ عدالت قائم ہوگی, یومئذ یہ وہ دن ہوگا, یود الذین کفروا وعصوا الرسول, دونوں اللہ نے ذکر فرما دی. یود الذین چاہیں گے, تمنا کریں گے وہ لوگ, کفروا جنہوں نے کفر کیا, وعصوا الرسول. یہ اصحاب الرسول کون ہے؟ کافر تو واضح ہو گیا کون ہے. یہ وہ نام نہاد مسلمان ہیں جو نام تو عبداللہ رکھتے ہیں, محمد رکھتے ہیں, عبد الرحیم رکھتے ہیں, وعصوا الرسول. کافروں کا تو الگ کر دیا اللہ نے, کافروں کی تو بات ہی الگ ہے, وہ تو ہے ہی نافرمان, ان کا تو نافرمانی میں ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وعصوا الرسول, اور رسول کی نافرمانی کی. عقیدے میں رسول کی بات نہ مانی, احکام میں رسول کی بات نہ مانی, اوامر اور نواہی میں رسول کی بات نہ مانی, عبادات میں رسول کی بات نہ مانی, اپنی مرضی کرتے رہے. اللہ نے دونوں کا الگ الگ ذکر فرما دیا کہ قیامت کے دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ بھی, اور جو رسول کی نافرمانی کرتے رہے, یہ پتہ ہے کہ یہ حلال ہے, یہ حرام ہے. سود حرام ہے, رشوت حرام ہے, چوری ڈاکہ حرام ہے, کرپشن حرام ہے, بے حجابی بے پردگی حرام ہے, ٹی وی حرام ہے, تصویر حرام ہے, ویڈیو حرام ہے, فلمیں حرام ہیں, گانا بجانا حرام ہے. اصحاب الرسول, رسول کی نافرمانی کی انہوں نے. دوسرے کا حق مارنا, یتیم پہ ظلم کرنا, بیوہ پہ ظلم کرنا, یہ سارے کے سارے حرام ہیں. سب پتہ ہے, نماز ترک کرنا حرام ہے, زکوٰۃ ادا نہ کرنا حرام ہے, روزے چھوڑ دینے گرمی کی وجہ سے حرام ہے. یہ ساری اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے. وعصوا الرسول, اور رسول کی نافرمانی کی. یہ کس بات کی تمنا کریں گے؟ لو تسوا بہم الارض, تسوا مساوی اردو کا لفظ ہے, مساوی کا معنی برابر کر دینا. بہم الارض, ان کے ساتھ زمین کو برابر کر دیا جائے. کیا مطلب اس کا؟ مٹی میں, زمین میں دفن کر دیا جائے انہیں. اس دن کافر اور اللہ کے رسول کے نافرمان. ہم کہتے ہیں جی اچھا جی بات ہی کیا ہے بڑی, قرآن ہی پڑھتے ہیں نا قرآن خوانی میں, 40ویں میں قرآن ہی ہوتا ہے نا, 30ویں میں یہی چیز ہوتی ہے نا. اچھا یہ اذان سے پہلے درود شریف ہی ہے نا, اس میں حرج ہی کیا ہے؟ یہ حرج تو اس وقت پتہ چلے گا جب اللہ یہ فرمائیں گے وعصوا الرسول, تو نے میرے رسول کی نافرمانی کی. درود کا اجر و ثواب تو بڑا ہے,
لیکن اگر کوئی اذان سے پہلے درود کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے میرے رسول کی نافرمانی کی، تمہارے لیے عذاب ہے، تمہارے لیے جزا نہیں ہے۔ چیلم کرنا، 30واں کرنا، 10واں کرنا ٹھیک ہے، بیٹھ کے قرآن پڑھنا قرآن کا بڑا ثواب ہے، لیکن ایسا وہ رسول ہے، یہ اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے، یہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، اللہ کے رسول نے یہ نہیں کیا۔ دونوں کے بارے میں اللہ نے الگ الگ یہ بات واضح فرما دی ہے، کافروں کے لیے بھی اور اللہ کے رسول کے نافرمانوں کے لیے بھی، کہ اس دن تمنا کریں گے کاش ہمیں زمین میں دفن کر کے زمین کو اوپر سے ہموار کر دیا جائے، ہمارا وجود ختم ہو جائے۔ اور یہ تمنا کیوں کریں گے؟ عذاب سے بچنے کے لیے، جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے یہ تمنا کریں گے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایک وقت آنے والا ہے کہ جب کافر لوگ یہ تمنا کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں جائیں گے تو جہنم میں جانے والے کافر جو ہیں وہ بعض مسلمانوں کا مذاق اڑائیں گے جو جہنم میں جائیں گے۔ بعض مسلمان جو کبیرہ گناہ کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے ان کا کافر اور مشرک مذاق اڑائیں گے کہ دیکھو جی بڑے مسلمان بنتے تھے، یہ آج ہے تو ہمارے ساتھ ہی نا، یہ بھی کیا فائدہ ہوا ان کو ان کے کلموں کا اور نمازوں کا۔ اللہ تعالیٰ کو تو یہ بات پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے فرشتوں کو کہ جن لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا، توحید پہ ایمان تھا، ان لوگوں کو باہر نکال لاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس وقت کافر یہ کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اچھا یہ بات تھی کہ مسلمانوں نے پھر نکلنا تھا، تو کافر کہیں گے اے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے۔ فجیء بجہنم فیومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، جہنم لائی جائے گی اور اس وقت انسان کو ساری باتیں یاد آ جائیں گی، کیا میں نے دنیا میں کیا تھا، وانى له الذکریٰ، لیکن اس وقت اس نصیحت کا کیا فائدہ؟ عقل ٹھکانے آئے گی اس وقت آنکھوں سے پٹی اتر جائے گی، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کو بیوقوف ہو، اس وقت کی نصیحت کا کیا فائدہ؟ انّا لہ الذکریٰ فیقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس وقت انسان تمنا کرے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے افسوس میں اپنی اس آنے والی زندگی کے لیے کچھ ہی آگے بھیج دیتا، کوئی صدقہ خیرات کر لیتا، کوئی نماز پڑھ لیتا، کوئی روزہ رکھتا، کسی یتیم کے ساتھ سلوک اچھا کرتا، کسی بیوہ کے ساتھ نیکی کر دیتا۔ یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش اس زندگی کے لیے میں کچھ ہی کر لیتا۔ اس کے بعد اللہ نے آگے جو بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ بیوقوفو آج یہ تمنا کرنے کا کچھ فائدہ نہیں، فیومئذ لا یعذبہ لا آج تو وہ دن ہے کہ جتنا عذاب اللہ دینے والا ہے کوئی ایسا عذاب دینے والا نہیں، ولا یوثق وثاقہ احد، اور جس طرح اللہ باندھنے والا ہے کوئی دوسرا باندھے گا نہیں۔ آج تو جزا سزا کا دن ہے، آج یہ تمنا کرنے کا کیا فائدہ؟ دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جانوروں کو بھی پیدا کریں گے حقوق دلانے کے لیے۔ حقوق کا معاملہ بڑا نازک ہے، انسان اور جن جو ہیں ان کے لیے تو حساب کتاب کے بعد جنت اور دوزخ ہے، لیکن جو جانور ہیں یا مویشی ہیں، چوپائے ہیں، پرندے ہیں، درندے ہیں، ان کے لیے جنت دوزخ تو نہیں ہے، لیکن ان کو بھی ایک دفعہ پیدا ضرور کرنا ہے اللہ نے، اور پیدا اس لیے کرنا ہے کہ جس نے کسی پہ کوئی ظلم اور زیادتی کی ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دلائیں گے اس کو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرمائیں گے آن الملک،
انل ملک، آج میں بادشاہ ہوں، انت دیان، آج میں بدلے دلانے والا ہوں۔ نہ تو کوئی جنتی اس وقت تک جنت میں جائے گا جب تک کوئی اپنا بدلہ نہ پا لے، جہنمی جہنم میں نہیں جائے گا جب تک کوئی اپنا بدلہ نہ پا لے۔ اور جانوروں کو بھی اس لیے پیدا کیا جائے گا، مویشیوں کو، چوپایوں کو، درندوں کو، پرندوں کو، کہ جس نے کسی پہ کوئی ظلم اور زیادتی کی ہے اس کو اس کے ظلم اور زیادتی کا بدلہ دلوا دیا جائے۔ اور بدلہ دلوانے کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دے گی ان کو کہ تم مٹی ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب ان کو یہ حکم دیا جائے گا تم مٹی ہو جاؤ، اور کافر ان کو مٹی ہوتے دیکھیں گے تو کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، یا لیتنی کنت ترابا، ہائے افسوس میں بھی مٹی ہو جاتا ان کی طرح۔ بڑا کٹھن، اور یہ کٹھن وقت جو ہے، مشکل وقت جو ہے، یہ انسان کی اس دنیا سے جانے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے، یہ دور نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تو بڑی دور کی بات، ہزاروں سال یا لاکھوں یا کروڑوں سال کی بات ہے، پتہ نہیں کب آتی ہے قیامت کب نہیں ہے۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اس کے بعد جب اندھیری رات شروع ہونی ہے تو یہ کٹھن وقت بھی ساتھ ہی شروع ہو جانا ہے۔ یہ دنیا کی جو عیش و عشرت اور بیوی بچے اور ڈالر اور ریال اور روپے اور جتنا بھی جو کچھ بھی ہمارا کھیل ویل ہے، جو کچھ ہے، بس یہ ہے ایسے چند دنوں کے لیے، جب تک یہ سانس جو ہے ہمارا اس گلے تک نہیں آتا، بس تب تک ہی ہے۔ جب یہ سانس اس گلے میں پہنچنا ہے تو پھر وہ کٹھن وقت شروع ہو جانا ہے، جب انسان کہے گا یا لیتنی کنت ترابا۔ اللہ آگے فرماتے ہیں وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی اپنی بات چھپا نہیں سکیں۔ ہر چیز اللہ کے علم میں ہوگی، اللہ علیم ہے، اللہ خبیر ہے، بذات الصدور کے جاننے والے ہیں، جو بھی سینوں کے دل کے بھید ہیں، انسان کے تصورات، انسان کے خیالات، انسان کی سوچیں، جو بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری اللہ کو معلوم ہے۔ اس لیے فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی آدمی اللہ سے کچھ چھپا نہیں سکے گا۔ ذرہ برابر بھی نیکی ہے، من یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ، ذرہ برابر اگر نیکی ہے وہ بھی انسان دیکھ لے گا، ذرہ برابر برائی ہے تو وہ بھی دیکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عید البقر پر جو حصے قربانی میں ہم لوگ ڈالتے ہیں ان کے ساتھ اسی قربانی والے جانور میں اپنے بیٹے کے عقیقے کے 2 حصے ڈال سکتا ہوں یا نہیں؟ عقیقے کے لیے الگ الگ 2 جانور کاٹنا ضروری ہے، مطلوب گوشت نہیں ہے، حصے مطلوب نہیں ہے۔ قربانی میں اجازت ہے، سنت ہے کہ گائے میں یا اونٹ میں 7 بھی ہیں اور 10 بھی ہیں، اور گائے میں اونٹ 7 حصے کیے جا سکتے ہیں۔ قربانی کے لیے جائز ہے، قربانی کے لیے یہ ثابت ہے۔ عقیقے کے لیے الگ الگ جانور ذبح کرنا وہ ضروری ہے۔ ہمارے ایک پاکستانی بھائی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور قبر میں زندہ ہیں۔ ہم نے جواب دیا کہ بڑے ظالم ہیں۔ یہ عقیدہ تو ہے بعض لوگوں کا، حیاتی اور مماتی کہا جاتا ہے انہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی حیات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن احادیث اور قرآن تو بڑا واضح ہے۔ یہ اپنی اپنی لوگوں کے بنائے ہوئے عقائد ہیں۔ یہی جھگڑا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت جو اختلاف پیدا ہوا حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کے درمیان، اور حضرت ابوبکر کے خطبے سے ہی وہ فتنہ اسی وقت مٹ گیا۔ وہ جو باطل عقیدہ تھا اسی وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے کے نتیجے میں ختم ہو گیا،
اور اس حضرت ابوبکر کے موقف سے کسی ایک آدمی نے بھی پھر اختلاف نہیں کیا. اختلاف کرنے والے تو حضرت عمر ہی تھے اور تو کوئی تھا ہی نہیں. اور حضرت عمر کو بھی جب حضرت ابوبکر نے خطبہ یہ دیا کہ جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو گئے، اور جو آدمی اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ تو زندہ ہے، اس کو موت نہیں ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب میں نے حضرت ابوبکر کی یہ بات سنی تو میری ٹانگوں میں ہمت تک نہ رہی، میں تو گر پڑا. مسئلہ تو حل ہو گیا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے، اور پھر یہ ہے کہ اتنے مسائل اتنے معاملات عقلی طور پہ بھی جو بھائی نے بات لکھی ہے کہ غسل بھی دیا گیا، پھر مٹی اوپر ڈالی گئی، پھر حضرت فاطمہ کا وہ قول کہ بھائی تمہیں کیسے یہ جرت پڑی، اور پھر حضرت انس کی بات کہ جیسے ہی ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا ہمارے دلوں کی کیفیت بدل گئی. اس لیے جو صحیح کتاب و سنت کا یہی میں نے گزارش کی نا کہ عقیدہ توحید یہی سارا اسلام ہے. یہی ہے بگاڑ عقیدہ توحید. یہیں سے ابتدا ہوتی ہے شرک کہ جب اللہ کے رسول زندہ ہیں تو پھر بزرگ اور ولی اور وہ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، عقیدے کے بگاڑ کی تو کوئی حد ہی نہیں. معاملہ شروع ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، اور پھر ہمارے عبد القادر جیلانی بھی زندہ ہو جاتے ہیں، علی حجویری بھی زندہ ہو جاتے ہیں، معین الدین چشتی بھی زندہ ہو جاتے ہیں. ہر قبر کا بابا اور چھوٹا اور بڑا اور جو بھی ہے سارے کے سارے زندہ ہو جاتے ہیں. اتنا بڑا فتنہ ہے یہ، اتنا بڑا فتنہ ہے یہ کہ اور قرآن پڑھے بغیر یہ فتنہ واضح نہیں ہوتا. جب تک انسان قرآن نہ پڑھے یہ فتنہ صاف نہیں ہوتا. یہ ایک بھائی نے لکھا ہے، پاکستان کے اکثر عالم حضرات بیان کرتے ہیں کہ حضرت آمنہ سے ثابت ہے، فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اگر سوئی بھی گم ہو جاتی، جب آپ کمرہ میں آتے تو روشنی ہو جاتی اور سوئی نظر آ جاتی. اب اگر باقی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی نور تھے، ابو جہل اندھا تھا، ایسے کو پہچاننے میں تو لمحہ بھر نہیں لگنا چاہیے. وہ تو ابو الحکم کہلاتا تھا، قاضی تھا، چیف جسٹس تھا اپنے ملک کا. وہ اتنا بیوقوف کیوں بنا رہا؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہے یا نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے اتنی روشنائی تھی کہ سوئی جو ہے وہ بھی نظر آ جاتی تھی. اگر ایسی باتیں ہیں تو یہ تو سیرت کی کتابیں بھری ہونی چاہیے ان چیزوں سے. اور پھر اس زمانے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کسی آدمی کو اس بارے میں کوئی غلط فہمی ہونی نہیں چاہیے تھی کہ یہ تو ہم سب سے الگ ایک آدمی ہے. باقی تو کسی آدمی کے جسم میں اتنی روشنی نہیں ہے جتنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی الگ ہے ہم سے. ان کو یہی تو اشتباہ تھا، یہی تو اعتراض تھا، تم ہم جیسے ہو، تم ہماری طرح کے بشر. ہماری طرح کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ جس طرح وہ تھے، سایہ بھی تھا ان کا، کپڑے بھی پہنتے تھے اور کھاتے پیتے بھی تھے، روشنی جسم سے نہیں نکلتی تھی، ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یہیں سے شرک کی ساری جتنی شاخیں ہیں وہ پھیلتی ہیں اور نکلتی ہیں. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ معاملہ یہی حضرت علی کے ساتھ ہوا. اہل بیت کی محبت کی وجہ سے حضرت علی کو خلافت کا حقدار گردانا گیا، پھر حضرت علی کو الہ کا مقام دیا گیا، اور پھر آگے جتنی بھی اس کی شاخیں ہیں شرک کی وہ ساری کی ساری وہیں سے چلی. اور یہی معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں اتنا مبالغہ کیا گیا کہ اللہ کے ساتھ ملا دیا گیا، اس سے آگے شرک کی شاخیں نکلنی شروع ہو گئی. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی والدہ زیر علاج ہیں، اللہ تعالیٰ شفا علا اور کاملہ عطا فرمائے انہیں. اسی طرح ایک اور بھائی نے لکھا ہے کہ ان کے والدین بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی شفا علا اور کاملہ عطا فرمائے. حج مفرد کا طریقہ کیا ہے؟ اب تو ٹائم ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اگلے جمعے میں اس کی وضاحت کر دوں. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ دین پر عمل کرنے میں اور دین کی تعلیم حاصل کرنے میں مجھے بہت سی مشکلات پیش آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات آسان فرمائے
اور آپ کے لیے معاملات سارے سال فرمائے، اور آپ کی جو دین سے یا تعلیم حاصل کرنے سے محبت اور رغبت ہے اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرمائے۔ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ قرآن کو بدل دیا گیا، اس میں تعریف ہو گئی، کیا یہ بات صحیح ہے؟ قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں تعلیمات قرآن تفہیم السنہ جو ہے اس میں پوری طرح اس پہ تبصرہ کیا گیا ہے، اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ یہ بھائی اس کتاب سے پڑھ لیں، انشاءاللہ امید ہے کہ بہت سے سوالوں کا جواب انہیں مل جائے گا۔ کیا انسان اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا، اللہ کی رحمت کے ساتھ، لیکن اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے بھی تو کچھ چاہیے نا۔ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی نہیں جا سکتا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں جا سکتا، لیکن اللہ کی رحمت کا حصول کے لیے بھی تو کوئی ہاتھ پاؤں مارنے چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ایک بھائی نے لکھا ہے انہیں اپنے کفیل کی طرف سے پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے اور ان کے معاملات سہل اور آسان فرمائے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے ان کا بیٹا بیمار ہے، اللہ تعالیٰ اس کی شفا اور کاملہ عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک اور بھائی نے لکھا ہے کہ ان کے قریبی رشتہ دار ہیں، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ مکتب تعاونی برائے دعوت و ارشاد سلئی مکتب دعوت کے زیر اہتمام بروز جمعہ 27 شوال یعنی آج 14 ستمبر بعد نماز اثر تا 9:30 رات اس طرح قرآن ایک دعوتی طبیعتی پروگرام ہے جس میں شہر ریاض کے علماء کرام تشریف لائیں گے۔ تمام اردو ہندی بولنے والے بھائی سے التماس ہے کہ تشریف لا کر سناری موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ نماز عید کا عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، دونوں کا طریقہ ایک ہے۔ پہلی جو رکعت ہے اس میں 7 تکبیریں ہیں، دوسری رکعت میں 5 تکبیریں ہیں۔ دوران تکبیروں کے کچھ نہیں پڑھنا، تکبیروں کے بعد امام جو ہے حسب معمول سورہ فاتحہ اور کوئی سورت ملا کے پڑھتے ہیں، اور باقی نماز جو ہے ویسی ہی ہے جیسی دوسری باتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عذب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ عذب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم نبر قلوبنا بنور الإيمان، اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔